کچھ سالوں سے تراویحوں کے خلاف بھی پراپوگنڈا ہے، تو کرتے ہیں لوگ پراپوگنڈا۔ اور خدا کے بندے، تراویح میرے نبی کریم نے پڑھی ہے، جناب عمر نے باقاعدہ پڑھائی ہے، امت کا طریقہ ہے، اس پر اجماع ہے۔ خدا سے ڈرو۔ آپ کو میں تاکید کے ساتھ کہوں گا کہ جس طرح روزے رکھنے کی نیت کرنی ہے نا، تھوڑی تراویح کی بھی نیت کرو۔ جڑے منڈے نہیں نہ بولے مینوں کیوں شک چ پاتا جے، تھوڑی سی تراویح کی بھی۔ اور ایک ہی حافظ، میرا دل بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے جب کوئی بزرگ یہ کہتا ہے نا کہ جی میں معذرت چاہتا ہوں افطاری پہ نہیں آ سکتا، میں نا اتھے قرآن جی شروع کیتا ہے تو میں اتھے ہی سارا سننا ہے، مزہ آ جاتا ہے بات کا۔ یعنی حافظ قرآن کے ہیں، عالم بھی ہیں، قاری بھی ہیں، اب ضرورت ہے قرآن کے عاشقوں کی۔ یہ رکے آتے ہیں نا محفلوں میں کہ فلانی نعت سناؤ، اللہ کرے آپ رکا بھیجا کریں کبھی محفل میں کہ سورۃ رحمان سناؤ، قاری صاحب کو رکا آیا ہو کہ سورہ ملک سنائیں، سورہ ابراہیم کی تلاوت، یہ بھی رکے بھیجو یہاں تاکہ آپ کو بہترین تلاوتیں سننے کو ملے۔ بہت زبردست کر کے قرآن مجید پڑھنا ہے رمضان میں، ایک سپارہ ترجمے سے آپ پڑھیں پہلے دن میں، رات کو پھر اس کو سنیں۔ آپ ترجمے سے دن میں پڑھ کے رات کو سنیں گے تو آپ کو ذائقہ ہوگا کہ یہ کیا تلاوت ہو رہی ہے، اور ایک ہی جگہ پورا قرآن مجید سنیں۔ رمضان کا مہینہ کم خاری کا مہینہ ہے، اپنے خرچے کم کرنے ہیں، غریبوں کا دھیان ذرا زیادہ کرنا، اور افطاریاں سیاسی نہیں کرنی، پارٹیاں پکی کرنے کو افطاریاں نہیں کرنی، ووٹ پکے کرنے کو افطاریاں نہیں کرنی، بلکہ غرباء کے لیے، مساکین کے لیے، اور تھوڑا پردے میں ڈال کے پتہ نہ چلے ان کو کون ہماری خدمت کر رہا ہے، غرباء کا دھیان رکھنا ہے۔ کپڑے شپڑے بھی شعبان میں ہی سلوا لیں، رمضان کا مہینہ بازاروں میں نہیں پھرنا، اللہ اللہ کرنی، کوشش کرنی ہے قرآن مجید سے اور عبادت سے جڑیں، اس سے پہلے سارے میرے عزیز دوستو، چونکہ یہ دستار فضیلت کا پروگرام ہے، جن بچوں نے قرآن مجید کی تعلیم پائی ان کے سروں پر فضیلت کی دستار رکھنے اور سجنے کا یہ وقت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیہ کریمہ جو سب سے پہلے نازل ہوئی تھی، اس کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ ارشاد فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ دور جاہلیت پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو اس دور کے بے شمار مسائل تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ عقائد کا تھا، لوگ کفر میں، شرک میں مبتلا تھے، درجنوں بیسیوں بتوں کی معاذ اللہ عبادت کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد بہت بڑا مسئلہ انسانیت کی تذلیل کا تھا، غلاموں کے ساتھ ان کا ظلم، جبر، عورتوں کو اور ان کے حقوق کو اس قدر زیادہ ان کا استحصال کیا جانا، یہ دور جاہلیت کے سارے مسائل تھے۔ گھٹن اتنی زیادہ تھی، پریشانی اتنی زیادہ تھی کہ ہر مسئلہ، ہر عنوان یہ چاہتا تھا کہ فوری طور پر اس کا حل کیا جائے۔ جو غلامی کی چکی میں پستے ہوئے ظلم سہ رہے تھے، وہ بھی چاہتے تھے کہ ظلم و جبر سے انہیں آزاد کرایا جائے۔ چھوٹی بات نہیں ہے بچیوں کو زندہ دفن کر دینا، بہت بڑی تکلیف، بہت بڑی آزمائش، سسکتی ہوئی انسانیت، بلکتے، روتے، تڑپتے لوگ۔ لیکن آپ بنظر غائب مطالعہ کریں، اس ماحول کے اندر سینکڑوں سال بیت گئے، آسمان کا زمین سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ صدیوں کے بعد جو پہلی وحی غار ہرا میں آئی، اس کو غور سے دیکھیں تو نہ بظاہر اس میں توحید کی بات ہے، نہ بظاہر اس کے اندر عورتوں کے حقوق کی بات ہے، نہ بظاہر اس کے اندر غلاموں، مسکینوں اور یتیموں کے حقوق کی بات ہے۔ یہ سارے تڑپ رہے ہیں، سسک رہے ہیں۔ لیکن جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اقرا، پڑھو پڑھو۔ معنی کیا ہے کہ یہ جتنے بھی مسائل ہیں نا، وہ مسئلہ عقیدے کا ہو، وہ مسئلہ عمل کا ہو، وہ مسئلہ عورتوں کے حقوق کا ہو، وہ مسئلہ غریبوں مسکینوں سے حسن سلوک کا ہو، ان سب مسائل کا حل یہ ہے کہ پڑھو، تعلیم حاصل کرو۔ تعلیم جب آ جاتی ہے
تو پھر بہت ساری بدعقیدگیاں دور ہو جاتی ہیں. تعلیم جب آ جاتی ہے تو انسان کو شعور آ جاتا ہے. جب اسے علم حاصل ہو جاتا ہے تو پھر اس کی ذہن کی سطح بڑی بلند ہو جاتی ہے. پھر اس کا شعور جو ہوتا ہے وہ بڑا تازہ ہو جاتا ہے. کتاب و سنت کی تعلیم انسان کو مزین کر دیتی. بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ کسی ایک کمرے میں اندھیرا بہت زیادہ ہو تو وہاں بہت سارے موذی جانور جمع ہو جاتے ہیں. یعنی سانپ بھی آ گیا, بچھو بھی آ گیا, چھپکلیاں بھی آ گئیں, کھٹمل بھی آ گئے. اب اگر اس اندھیرے میں آپ ان سب جانوروں کو مارنا چاہیں تو چونکہ اندھیرا بہت زیادہ ہے آپ مار نہیں سکتے. ہو سکتا ہے وہ آپ کو تکلیف دیں, ڈس لیں. آپ کسی ایک کو مارنے کی کوشش کریں, دوسرا آپ کے ہاتھ پہ ڈنگ مار دے. تو اب بہت سارے جانور جمع ہیں اور سبھی موذی جانوروں کو تلف کرنا ضروری ہے. تو اب آپ اندھیرے میں اگر ان کو ماریں گے تو ٹامک ٹونیاں ہی ماریں گے, وہ مریں گے نہیں. اس کا سب سے بہترین حال یہ ہے کہ آپ اس کمرے میں اجالا کر دیں. آپ لائٹ آن کریں, وہ خود بخود بھاگ جائیں گے سارے. ہمارے زمانے میں بڑے مسئلے ہیں. جہالت بہت بڑا مسئلہ ہے, ظلم بہت بڑا مسئلہ ہے, سرمایہ داری اور سرمایہ داروں کا مخصوص ذہن یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. سیاست کے پیچ و تاب میں بددیانتیوں کی ہولناک داستانیں بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن ان سارے مسائل کا ایک ہی حل ہے کہ قرآن و سنت کے علم کا اجالا کر دیا جائے, روشنی کر دی جائے, اس کے اندر حسن پیدا کر دیا جائے, وہ خوبصورتی پیدا کر دی جائے. حضور نے کیا کیا؟ نبی کریم علیہ السلام نے تعلیم ہی تو دی ہے. حضور نے ان لوگوں کو سمجھایا ہی تو ہے. نبی پاک علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور بار بار تنبیہ فرمائی, مختلف زاویوں سے سمجھایا, مختلف انداز سے سمجھایا. کچھ صحابہ مختلف علاقوں کے سفر پہ گئے تو واپس آن کر کے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, وہاں ہم نے لوگوں کو اپنے سرداروں کو سجدے کرتے دیکھا ہے. تو حضور آپ تو پھر ساری کائنات کے بڑے سردار ہیں, تو ہمارا بڑا دل کرتا ہے. تو اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ فرمایا سجدہ سوائے رب کے کسی کو جائز نہیں ہے. حضور نے تاکید کر دی, ان کو علم دے دیا, ان کا شعور بلند ہو گیا, وسعت قلبی حاصل ہو گئی. آپ یقین کریں یہ عقیدہ توحید آدمی کو اتنا طاقتور کر دیتا ہے, اتنا طاقتور کر دیتا ہے کہ بڑے بڑے بت ایک جملے سے پاش پاش ہو جاتے. حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمہ کذاب کے دربار میں گئے تھے تو وہاں کا اصول تھا جو آتا تھا جھکتا تھا. لیکن جب آپ پہنچے ہیں تو جتنے لوگ دربار میں موجود تھے سب سے کم قیمت کا لباس آپ کا تھا, سب سے سادہ انداز آپ کا تھا, سب سے سادہ قسم کے گھوڑے سے آپ اترے تھے. لیکن چونکہ جو جاتا تھا جھکتا تھا, حضرت حبیب بن زید انصاری اترے, نیزہ زمین پہ رکھا, اپنے رب کا نام لے کے جب انہوں نے گردن اٹھائی تو کچھ لوگوں نے مطالبہ کیا کہ یہاں تو جھکنے کا مزاج ہے. فرمایا ہم صرف رب کے سامنے جھکتے ہیں, یہ محمد عربی کی تعلیم کا نتیجہ ہے. میرے پاس ایک ہی سجدہ تھا, نہ یہاں کیا نہ وہاں کیا, ہم محض اللہ کے سامنے جھکتے ہیں, ہمارا یہ مزاج ہے. عقیدہ توحید نے ہمیں طاقتور کر دیا. مجھے بتائیے یہ کتنی بڑی طاقت انسان کو ملتی ہے کہ رازق کون ہے؟ سبحان اللہ. کبھی کسی کی جیب دیکھ کے بندے کا دل نہیں للچاتا, کبھی کسی کا بنگلہ دیکھ کر وہ پریشان نہیں ہوتا, کبھی کسی کی بڑی گاڑی اس کے دل کے اندر کسی قسم کا مد و جزر پیدا نہیں کرتی. وہ کہتی ہے میرا رازق. یہ تعلیم طاقتور کر دیتی ہے بندے کو. یہ شعور کے رازق اللہ ہے, یہ مضبوط کر دیتی ہے. لوگ بلند ہو جاتے ہیں, سوچیں بڑی ہو جاتی, وہ دولت حاصل کرنے کا کوئی ناجائز رستہ اختیار نہیں کرتے, وہ حصول مال کے لیے کوئی غلط راہ اختیار نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں مجھے دینے والا میرا. ہارون رشید آ رہا تھا حج کر کے, تو حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ ایک چھوٹے سے پہاڑ پر ٹیلے پر بیٹھے تھے. تو ہارون رشید آ رہا تھا, اونٹنی پہ بیٹھا تھا, تو دائیں بائیں لوگ تھے نعرے لگا رہے تھے. تو ظاہر ہے کہ یہ جو نعرے شعرے ہوتے ہیں یہ تسکین نفس کا باعث بھی بنتے ہیں. کئی دفعہ اللہ محفوظ فرمائے, یہ پروٹوکول کسی وقت بندہ محسوس کرتا ہے کہ دیکھا میری کتنی شان ہے, یہ بڑا نقصان کرتے ہیں, روحانی طور پر بڑے مضر ہوتے ہیں ان کے اثرات.
تو وہ بادشاہ جو تھا نا وہ ہلکا ہلکا مسکرا رہا تھا, دائیں بائیں نعرے لگ رہے تھے نا آج کر کے آیا. تو اچانک بادشاہ کی نظر پڑی تو حضرت بہلول دنا پہاڑ کے ٹیلے پہ بیٹھے مسکرا رہے ہیں. اور بعض مسکراہٹیں بڑی معنی خیز ہوتی ہیں, یعنی وہ نرا لوگ مسکراتے نہیں, اس میں بڑے بڑے مفاہیم پوشیدہ ہوتے ہیں, اس سے بڑا کچھ چھلکتا ہے. تو ہارون رشید کی نظر پڑی تو حیران ہو گیا, سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے تو حضرت بہلول دنا کی خدمت میں گیا. جا کے عرض کرنے لگا, حضور آپ کا ہنسنا بڑا انوکھا ہے, آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو حضرت بہلول دنا ہنسے اور کہنے لگے, ہنس رہا ہوں تیرے خوش ہونے پر کہ یہ جو تیرے لوگ نعرے لگا رہے ہیں نا, یہ تجھ سے پہلے کسی اور کے بھی لگاتے تھے, اور تیرے بعد انہوں نے کسی اور کے بھی لگانے ہیں, تو کہاں خوش ہو رہا ہے؟ یہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی کوئی پارٹی نہیں ہوتی, وہی پارٹی ہوتی ہے ان کی.